اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ کلیم الدین احمد کا مضمون داستان کیا ہے؟ داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ غالب۔ ایک تھا بادشاہ، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، خدا کا رسول بادشاہ، چڑیا لائی مونگ کا دانہ، چڑا لایا چاول کا دانہ، دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی۔ ان یا ان جیسے لفظوں سے ان کہانیوں کی ابتدا ہوتی ہے جنہیں ہم بچپن میں بسط شوق سنتے ہیں اور جن سے ہماری زندگی زیادہ رنگین اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ انہی کہانیوں کے انتظار میں ہم دن کی گھڑیاں جلد جلد گزارتے ہیں اور شام کی آمد سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ شام جو نت نئی کہانیاں اپنے ساتھ لاتی ہے، وہ شام جو ہماری پیاس کو بجھاتی اور ہماری امیدوں کو بارور کرتی ہے۔ ان کہانیوں کی ادبی اہمیت کالعدم ہو، لیکن یہ ہماری نوخیز زندگی کی بعض اہم ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں اور اس کی نشو و نما میں ممد ہوتی ہیں۔ بچہ اپنے کو نئی دنیا میں پاتا ہے، اسے ہر شے نئی اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے، جیسے انسان اپنے ارتقاء کے ابتدائی منازل میں ہر شے کو نئی اور عجیب اور پراسرار پاتا تھا۔ بچے کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ اس کے دماغ کی بھی ترقی اور تربیت ہوتی ہے، اور اس ترقی اور تربیت میں کہانیاں ایک اہم حصہ لیتی ہیں۔ انسان کی دماغی ترقی کا ایک بڑا سبب تجسس کا مادہ ہے، جو مختلف صورتوں میں کار فرما ہے، جو ہمیں نئی نئی چیزوں کی تلاش و جستجو پر آمادہ کرتا ہے، جو ہمیں ہر شے کی ماہیت اور اس کے اسباب پر سے پردہ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے، اور جو ہمیں دماغی کاہلی سے بچاتا اور کسی چیز کو بھی بغیر جانچ پڑتال کے قبول کرنے نہیں دیتا ہے۔ بچپن میں بھی اس مادے کی ترقی نہایت اہم ہے، اور یہ ترقی کہانیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ بچہ نئی نئی کہانیوں، نئی نئی باتوں کو سنتا اور سننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس کے گرد و پیش کی دنیا ایک طرف تو یہ خیالی دنیا دوسری جانب وسیع ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح ذوق تجسس کے ساتھ ساتھ اس کے نخل تخیل کی بھی آبیاری ہوتی رہتی ہے، اور یہ دماغی قوت بھی ترقی پاتی رہتی ہے۔ تخیل کی اہمیت مثل روز روشن ہے، اور کہانیاں بچوں کے تخیل کے ترقی کا ایک مفید ذریعہ ہیں۔ کہانیوں میں ایسی دنیا کا ذکر ہوتا ہے جو بچے کی جانی ہوئی 24 گھنٹوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات زندگی ہوتے ہیں جن سے بچہ واقف نہیں، ایسی چیزوں کا بیان ہوتا ہے جو اندیکھی، غیر معمولی اور اکثر فوق فطرت ہوتی ہیں۔ الغرض ان کہانیوں میں ایسی فضا، ایسی جزیات ہوتی ہیں جن سے بچہ ذاتی واقفیت نہیں رکھتا اور نہ رکھ سکتا ہے، اس لیے بچہ اپنے تخیل سے کام لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس فضا، ان جزیات کو وہ اپنے تخیل کی مدد سے محسوس کرتا اور سمجھتا ہے۔ اسی تخیل کی مدد سے وہ خود ان کہانیوں کا ہیرو بنتا ہے، اور جہاں تک اس کے کچے، نوخیز، محدود تخیل سے ممکن ہوتا ہے، وہ اس خیالی دنیا میں سانس لینے کی کوشش کرتا ہے اور خیالی افراد کے خیالی تجربات سے بہرہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کی دماغی زندگی زیادہ رنگین اور پرلطف ہو جاتی ہے۔ اس کے جذبات میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور خصوصاً ہمدردی و ترحم کے جذبات ابھرتے ہیں، اور دوسروں کی خوشی سے خوش ہونا اور دوسروں کی تکلیف اور مصیبت پر آنسو بہانا سکھاتے ہیں۔ الغرض یہ کہانیوں کا فیض ہے کہ بچہ اپنی بعض ان قوتوں کو ترقی دیتا ہے جو آدمی کو انسان بناتے ہیں اور جن کے بغیر اس کی زندگی ناتمام رہ جاتی۔ مہذب انسان بھی بچوں اور وحشیوں کی طرح قصہ کہانی کا شائق ہے، یعنی انسان تہذیب کے زینوں پر پہنچ کر بھی کہانیوں کو لغو و لاطائل نہیں خیال کرتا، بلکہ ان کی نوعیت کو بدل کر اپنی مہذب زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بہرکیف کسی بچے اور وحشی میں یہ مشابہت ہے کہ دونوں کہانیوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں تعقل اور تنقید کی میزان پر نہیں تولتے۔ کسی بچے یا وحشی کا دماغ نسبتاً غیر ترقی یافتہ ہوتا ہے، خصوصاً تخیل کے مقابلے میں تعقل کمزور ہوتا ہے۔ وہ نئی چیزوں میں دلچسپی تو لیتا ہے، وہ انوکھی باتوں کو شوق سے تو سنتا ہے، لیکن انہیں غیر ناقدانہ طور پر مان بھی لیتا ہے۔ کہانیوں کی صحت کو وہ بآسانی تسلیم کر لیتا ہے اور انہیں واقعیت کی روشنی میں نہیں دیکھتا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ گرد و پیش کے واقعات، جس دنیا میں وہ رہتا ہے، وہ اسے حیرت انگیز شعبدوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے یہ اندیکھی چیزیں، یہ عجیب و غریب قصے اسے بعید از عقل معلوم نہیں ہوتے۔
بہرکیف جیسے وہ کہانیوں کو واقعیت اور حقیقت کی روشنی میں نہیں دیکھتا، اسی طرح وہ انہیں جمالیات اور فن کی کسوٹی پر نہیں جانچتا، یعنی جس غیر ناقدانہ طور پر وہ ان کہانیوں کے موضوعات کو تسلیم کر لیتا ہے، اسی طرح وہ ان کی صورت میں حسن، مناسبت، ترتیب و ارتقاء کی منطقی صحت سے سروکار نہیں رکھتا۔ اسی لیے ان کہانیوں میں حقیقت اور فنی حسن کا عموماً وجود نہیں ہوتا۔ جب بچے کا دماغ ترقی کے مدارج طے کرتا ہے، جب وحشی تہذیب کی منزلوں سے گزرتا ہے، تو وہ ان کہانیوں میں ایک کمی محسوس کرتا ہے۔ ان سے اس کی نئی زندگی کی ضرورتیں اب پوری نہیں ہوتی۔ وہ انہیں اب پہلے کی طرح شوق سے نہیں سنتا اور اس کی ذہنی اور دماغی ترقی انہیں پس پشت ڈالنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ دوسری ادبی صنفیں اختراع و اخذ کرتا ہے جن سے اس کی نئی پیاس کی تشفی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ بچہ اور وحشی دونوں میں تخیل کی نشو و نما تعقل تمیز کی نشو و نما سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان کے تخیل کی پرواز بلند اور تیز تو ہوتی ہے، لیکن تعقل اور تمیز کے ماتحت نہیں ہوتی، اس لیے اس پرواز کے نتائج مہذب دماغ کو زیادہ وقی نہیں معلوم ہوتے۔ جب وہ ان نتائج پر نظر ڈالتا ہے تو اسے مطلق تشفی نہیں ہوتی اور انہیں بعید از عقل، بیکار، مذاق خیز سمجھتا ہے۔ اسے ان میں ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جو اس دنیا سے جس میں وہ سانس لیتا ہے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ وہ اس دنیا میں جانوروں کو چلتا پھرتا، بولتا چالتا، کھاتا پیتا دیکھتا ہے۔ وہ بھی انسان کی طرح محبت، نفرت، غصہ، رنج، ہنسی، خوشی، غرض مختلف قسم کے جذبات محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اسے اس دنیا میں ناقابل یقین واقعات نظر آتے ہیں۔ کبھی وقت کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے تو کبھی یک قلم رک جاتی ہے۔ بچہ ایک آن میں جوان ہو جاتا ہے تو کبھی جوان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ برسوں کی راہ ایک لمحے میں طے ہو جاتی ہے۔ غیر متوقع طریقے پر بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں اور اسی غیر متوقع طریقے پر پھر مل کر بچھڑ جاتے ہیں۔ فوق فطرت ہستیاں انسانی دنیا میں نظر آتی ہیں۔ وہ انسانوں کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں اور ان کے معاملات میں ممد یا مخل ہوتی ہیں۔ کہیں ایک ہیبت ناک خونخوار دیو سد راہ ہوتا ہے تو کہیں کوئی حسین پری آ کر مدد کرتی ہے۔ انسانی دنیا اور اس فوق فطرت دنیا کے حدود متحد ہیں یا ان کے درمیان ایک کشادہ شاہراہ ہے جس پر دونوں اقلیم کے باشندے آسانی کے ساتھ رہ روی کر سکتے ہیں۔ فوق فطرت اشیاء کی کمی نہیں، فوق فطرت واقعات تو روز مرہ کا قانون ہے۔ مہذب دماغ ان فوق فطرت کرشموں کو دیکھ کر ہنستا ہے اور ان کا وجود اس کی نظر میں ان کہانیوں کے کم قیمت ہونے کی دلیل ہے، لیکن غور کرنے سے ان چیزوں کے وجود کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کا شعور اس کی ترقی کے ابتدائی منازل میں تہذیب و تربیت سے نابلد تھا۔ وہ جس دنیا میں رہتا تھا وہ اسے اجنبی اور اس کی دشمن نظر آتی تھی، اور وہ ہر چیزوں کو اپنے احساسات و مشاہدات کی روشنی میں دیکھتا تھا۔ مثلاً وہ شکار کرتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ موت اس کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح اسے اپنے کسی دوست یا اپنی محبوبہ کی موت میں در پردہ کسی شکاری کا ہاتھ نظر آتا اور وہ اس شکاری دیوتا کو پوجتا اور اسے دعا اور نظر کی مدد سے تسخیر کرنا چاہتا۔ وہ جانوروں کو انسان کی طرح چلتا پھرتا دیکھتا، اس لیے وہ سمجھتا کہ جانور بھی اس جیسی کوئی ہستی ہے اور وہ بھی انسانی خصوصیات سے بہرہور ہے۔ بچہ اسی طرح سوچتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جانور بھی تکلم، شعور، جذبات کے حامل ہیں۔ اسی لیے جب اسے چڑا چڑیا بولتے چالتے، کھچڑی پکاتے نظر آتے تو اسے کوئی تعجب نہ ہوتا۔ اس دنیا میں اسے کتنی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کی سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے اسے کسی فوق فطرت واقعے سے مطلق حیرت نہ ہوتی اور وہ اسے ناقابل وثوق نہیں خیال کرتا۔ قصے کہانیاں اپنے فنی اور ادبی نقائص و حدود کے باوجود بھی ایسی چیزیں نہیں کہ انہیں یک قلم ناقابل اعتنا سمجھا جائے۔ ابتدائی قدیم قصے جو عموماً کسی قوم میں متداول نظر آتے ہیں وہ مختلف دلچسپیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ قصے خلا میں سانس نہیں لیتے اور نہ خلا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی اس قوم کے شعور و تخیل سے آبیاری ہوتی ہے۔ ان میں اس قوم کے تخیل کی ابتدائی نوخیز قوت پرواز کا عکس نظر آتا ہے۔ ان میں اس قوم کے شعور کی پہلی معصوم تتلاہٹ سنائی دیتی ہے۔ اسی آئینے میں بہت سی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن میں وہ قوم شروع میں دلچسپی لیتی تھی اور جو اس کی دماغی اور جذباتی قوتوں پر پرزور محرکات کا کام کرتی تھیں۔ اسی آئینے میں وہ سب باتیں نظر آتی ہیں جن میں اسے یقین کامل تھا اور جنہیں وہ واقعیت اور حقیقت کا جامہ پہناتی تھی۔ اسی آئینے میں وہ سب تصورات بھی ملتے ہیں جو محض تصورات نہ تھے بلکہ اس کے خیال میں ہونے والے واقعات سے زیادہ مضبوط
اور پائیدار تھے، اور اسی آئینے میں وہ مافوق العادت ہستیاں، واقعات، چیزیں، وہ وہم و گمان کے مرقع، وہ مذہبی عقائد بھی اپنی جھلک دکھلاتے ہیں جنہیں وہ صحیح سمجھتی تھی۔ الغرض ان کہانیوں سے کسی قوم کی ابتدائی، مجموعی اور اس کے افراد کی انفرادی کاوشوں کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا ادب سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ یہ مسلم ہے کہ کہانیوں میں ادبی حسن و قدر و قیمت کی نمایاں کمی ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں ادبی معیار سے جانچنا غلطی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں ایسے کردار ہوتے ہیں جو ناقابل وثوق ہوتے ہیں، ایسے واقعات کا ذکر ہوتا ہے جنہیں فہم سلیم کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، اور ان واقعات کی ترتیب و تنظیم و ترقی میں فنی اور منطقی نقائص بے شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ دنیائے ادب میں انہیں کبھی وہ مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے جو دوسری ادبی صنفوں کو حاصل ہے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی بچہ ان ادبی نقائص کو محسوس نہیں کرتا، اور وہ ان کہانیوں میں ادبی محاسن کو نہیں ڈھونڈتا۔ وہ ادبی اور فنی اصول و محاسن سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ جو واقعات ہوں وہ انوکھے اور دلچسپ ہوں، اور کہانی میں مسلسل دلچسپ واقعات ہوں، اور اس سلسلے کی ہر کڑی دلکشی رکھتی ہو۔ اگر واقعات دلچسپ نہیں تو پھر کہانی میں اس کا دل نہیں لگتا، اور اس میں اسے کوئی مزہ نہیں ملتا۔ جہاں دلچسپی کے تسلسل میں کمی ہوئی، جہاں کوئی کڑی بے لطف ہوئی، تو اس کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا، اسے کہانی کے حسن صورت سے کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ صرف فوری اور پیش نظر چیزوں میں منہمک ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر واقعہ دلچسپ ہو، سب کچھ ہو، لیکن واقعات کی دلچسپی میں کمی نہ ہو۔ اس کی زبان پر برابر یہ کلمہ جاری رہتا ہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ یہی ایک معیار ہے جس سے وہ واقف ہے، یہی وہ کسوٹی ہے جس سے ہر کہانی کی وہ جانچ کرتا ہے۔ جو کہانی اس معیار پر پوری اترتی ہے اسے وہ اچھی، قابل قدر سمجھتا ہے، اور جو کہانی اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے وہ کم قیمت خیال کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی ایک معیار ہے جس سے کہانیوں کے حسن و قبح کی جانچ لازم ہے، اور یہ معیار محض طفلانہ نہیں۔ ہر فنی کارنامے میں دلچسپی کا وجود ضروری ہے۔ دلچسپی کا فقدان ادب میں اہم ترین عیب شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ اصناف ادب میں ہم اس قسم کی دلچسپی نہیں ڈھونڈتے جیسی ایک بچہ کہانیوں میں تلاش کرتا ہے۔ داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ، بھاری بھرکم صورت ہے۔ بچے کا نوخیز دماغ طوالت اور پیچیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسے مختصر، صاف، سیدھا قصہ ہی مرغوب ہوتا ہے۔ اگر یہ طویل ہوا تو پھر اس کی انتہا تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کی ابتدا کو بھول جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ پیچیدہ گتھیوں کو سلجھائے۔ اسے تو ہلکی پھلکی، چھوٹی موٹی باتیں ہی پسند ہوتی ہیں۔ داستان اسے بوجھل معلوم ہوتی ہے، لیکن داستان اپنی طوالت، پیچیدگی، بوجھل پن کے باوجود بھی کہانی سے بنیادی طور پر مختلف نہیں۔ یہ بھی دل بہلانے کی ایک صورت ہے۔ اس میں بھی حقیقت و واقعیت سے کوئی واسطہ نہیں، اس میں بھی اعلیٰ ادبی اور فنی اصول کی کار فرمائی نہیں، اس کا بھی مرتبہ دنیائے ادب میں بہت بلند نہیں۔ یہاں بھی جانور بولتے، چالتے، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یہاں بھی ناقابل یقین واقعات و مناظر ملتے ہیں، اور یہاں بھی فوق فطرت ہستیوں کے کرشموں سے سابقہ پڑتا ہے۔ الغرض داستانوں کی فضا کہانیوں کی فضا سے مختلف نہیں ہوتی، اور یہ فضا اجنبی، حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اس میں اور انسانی دنیا کی فضا میں صاف فرق نظر آتا ہے۔ انسان بچپن کی منزل سے گزرتا ہے لیکن گزر نہیں جاتا۔ وہ سنے شعور کی اقلیم میں قدم رکھنے کے بعد بھی بچپن کے احساسات، بچپن کی خواہشات سے مکمل قطع تعلق نہیں کرتا۔ بچپن اپنی رنگین و شاداب امیدوں، تمناؤں، امنگوں کے ساتھ اس کی فطرت میں پوشیدہ رہتا ہے، اور موقع ملتے ہی پردے سے باہر نکل آتا ہے، اور وقتی طور پر وہ پھر اس گزری ہوئی دنیا میں جا بستا ہے جس سے بظاہر اب اسے کسی قسم کا لگاؤ نہیں۔ بچہ کہانی کا دل دادا ہوتا ہے، اور بڑھ کر بھی وہ اس قسم کی چیز کا متلاشی ہوتا ہے اور داستانوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ دن بھر کے کام سے فارغ ہو کر دل بہلانے کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ ذریعہ داستان ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ داستان گوئی انسان کا قدیم مشغلہ رہا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں تقریباً ہر ملک و قوم میں پایا جاتا ہے۔ اردو میں بھی اس مشغلے کا وجود لازمی تھا، اور دوسری ادبی صنفوں کی طرح یہ بھی ایران سے اخذ کیا گیا۔ اس مشغلے کے لیے خصوصاً کسی اہم شکل میں فرصت شرط ہے، اس لیے اس کا عروج لازمی طور پر اس وقت ہوا جب بادشاہوں اور امراء میں عیش پرستی آ گئی تھی۔
جب ان کی عملی زندگی ڈھیلی پڑ گئی تھی، جب ان کے قواس سست ہو گئے تھے، جب وہ کاہلی اور عیش کوشی کے خوگر ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ معمول ہو گیا تھا کہ سونے سے پہلے وہ کوئی دلچسپ داستان سنتے اور سنتے سنتے سو جاتے، یعنی داستان گو یا ایک قسم کی خواب آور دوا تھی جو انہیں آسانی سے نیند کی دنیا میں پہنچا دیتی تھی، یا یہ کوئی لوری تھی جو اپنے دھیمے نرم شیریں ترنم سے انہیں موسیقی کی ہلکی ہلکی موجوں پر بہا لے جاتی۔ ظاہر ہے کہ تیز و تند، عمیق، پیچیدہ ایسی باتیں جو دماغ کو چونکا دیں، جو ہمیں غور و فکر پر آمادہ کریں، ایسی باتیں داستانوں میں ممکن نہ تھیں۔ داستان تازیانہ عمل نہیں، ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ ہر زمانے میں انسان کو اس قسم کے مشغلوں، دل بہلانے کے ساز و سامان کی ضرورت رہی ہے، اور اس نے اپنی بدلنے والی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے مختلف زمانوں اور قوموں میں مختلف سامان ایجاد کیے ہیں۔ کبڈی سے لے کر سور افغن یعنی بل بیٹنگ، سب کھیل اسی قسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں سراغ رسانی کے قصوں سے اسی قسم کا مصرف لیا جاتا ہے جو کبھی داستانوں کے ساتھ مخصوص تھا۔ مغرب میں اس قسم کے قصوں کا سیلاب ہے۔ چھوٹے بڑے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کم پڑھے لکھے، ادنا اعلیٰ، سبھی ان کے دل دادا ہیں۔ معمولی کلرک ایک طرف تو وزیر و امیر دوسری جانب، سبھی ان قصوں کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ آج کل سینما بازی کا شوق بٹیر بازی کا دوسرا روپ ہے۔ جب ہم روزانہ کام سے تھک جاتے ہیں تو سینما چلے جاتے ہیں اور وہاں کی دلچسپیوں میں اپنی جسمانی تھکن، پریشانیوں، الجھنوں، مشکلوں کو وقتی طور پر بھول جاتے ہیں اور گویا کسی دوسری خواب آور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں داستان گوئی بھی اسی قسم کا مشغلہ یا فن تھا۔ اس کے نقائص و حدود سے واقفیت تھی اور آج بھی ہے۔ پھر بھی بقول غالب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔